السلام علیکم محترم ناظرین، میں عظیم احمد عباس QK اسپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ بنگلہ دیش کی سابقہ وزیر اعظم شیخ حسینہ کو انٹرنیشنل کرائمز ٹرائبونل نے انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دے کر سزائے موت سنا دی ہے۔ یہ فیصلہ گزشتہ سال طلبہ تحریک پر تشدد کریک ڈاؤن کے معاملے میں سنایا گیا، جس میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے تھے۔ شیخ حسینہ اس وقت بھارت میں مقیم ہے اور ان کی پارٹی نے اس فیصلے کو سیاسی انتقام قرار دیا ہے۔ مشرقی یوکرین کے بالاکولیا میں روسی میزائل حملے سے 3 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق شہر کے مرکزی علاقے میں رہائشی عمارتیں شدید متاثر ہوئی اور درجنوں گاڑیاں تباہ ہو گئی۔ زخمیوں میں 3 نوجوان بھی شامل ہیں، جبکہ روس کی جانب سے اس حملے پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ انڈونیشیا کے وسطی جاوا میں شدید بارشوں کے باعث مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 18 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ سب سے زیادہ تباہی سیلا کیپ کے علاقے میں ہوئی، جہاں درجنوں گھر مربے تلے دب گئے اور کئی لوگ گہری مٹی میں پھنسے ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ بنجرنگا میں بھی 2 اموات اور گھروں کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ برطانیہ نے اعلان کیا ہے کہ جو ممالک غیر قانونی تارکین وطن کو واپس لینے سے انکار کر رہے ہیں، ان پر ویزا پابندیاں لگائی جائیں گی۔ وزیر داخلہ شبانہ محمود کے مطابق انگولا، نامیبیا اور جمہوریہ کانگو پہلے ممالک ہو سکتے ہیں۔ برطانیہ پناہ گزین پالیسی میں بھی بڑی تبدیلی کر رہا ہے، جس کے تحت پناہ گزینوں کا ہر 2.5 سال بعد جائزہ لیا جائے گا اور محفوظ ملکوں کے افراد کو فوراً واپس بھیجا جا سکے گا۔ سعودی عرب مدینہ منورہ کے قریب بس حادثے میں جاں بحق ہونے والے عمرہ زائرین کے اہل خانہ کو تلنگانہ حکومت نے 5 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین کی قیادت میں ایک سرکاری وفد سعودی عرب روانہ ہو چکا ہے، جبکہ مرحومین کی تدفین وہیں کی جائے گی۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر رہنما اعظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم کو 2 الگ تاریخ پیدائش پر پین کارڈ بنانے کے کیس میں عدالت نے 7 سال کی قید سنائی ہے۔ MP MLA خصوصی عدالت نے دونوں کو دھوکہ دہی اور جعلسازی کے الزامات میں مجرم قرار دیا۔ سزا کے بعد اعظم خان کو سخت سیکیورٹی میں رامپور جیل منتقل کر دیا گیا، جبکہ دیگر مقدمات بھی ابھی زیر سماعت ہیں۔ بھدرداری کتاگوڑم کے پالونچا علاقے میں واقع گروکل اسکول سے 7ویں جماعت کی 2 طالبات لاپتہ ہو گئی ہیں۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسکول اور پولیس کو بارہا اطلاع دی، مگر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ طلبہ تنظیموں کا الزام ہے کہ اسکول میں چوکیدار اور CCTV جیسے بنیادی حفاظتی انتظامات بھی موجود نہیں۔ سپریم کورٹ نے تلنگانہ اسمبلی کے اسپیکر کو 10 منحرف BRS MLAs کی نااہلی پر تاخیر کرنے پر توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے۔ چیف جسٹس نے عدم تعمیل کو انتہائی سنگین توہین قرار دیا اور 4 ہفتوں میں کارروائی تیز کرنے کی ہدایت دی۔ اسپیکر کی طرف سے مزید وقت کی درخواست بھی زیر غور ہے، جبکہ کیس کی اگلی سماعت 4 ہفتے بعد ہوگی۔ تلنگانہ کے اینٹی کرپشن بیورو نے بھدرداری کتاگوڑم ضلع کے 2 سرکاری افسروں کو 30,000 روپے رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ افسران نے یہ رقم ایک راشن ڈیلر پوتو شباریش کے ذریعے مانگی تھی، جسے بطور درمیانی شخص استعمال کیا جا رہا تھا۔ حیدرآباد میں ہائیڈرا نے گچی بولی کے سندھیا کنونشن کے قریب غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دی۔ ہائی کورٹ کے احکامات پر کی گئی کارروائی میں وہ ڈھانچے گرائے گئے جو FCI لے آؤٹ کی سڑکوں پر قبضہ کر کے بنائے گئے تھے۔ یہ تعمیرات 40 اور 25 فٹ کی سڑکوں میں رکاوٹ بن رہی تھی، جس سے مقامی رہائشی سخت پریشان تھے۔ حیدرآباد کے چاکناواڑی علاقے میں خریف کی تعمیراتی کھدائی کے دوران 5 منزلہ عمارت میں دراریں پڑنے سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق عمارت ایک طرف جھکنے لگی تھی، جس کے بعد رہائشیوں کو فوری نکالا گیا۔ پولیس اور GHMC نے مقامی حادثے کا معائنہ کیا اور وضاحت کی کہ عمارت صرف پھٹی ہے، گری نہیں۔ مرمت کا کام جلد شروع ہوگا۔ آپ دیکھ رہے تھے QK اسپیڈ نیوز۔ اپنے دوست عظیم احمد عباس کو دیجیے اجازت۔ لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔